یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیونکہ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ کیا پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہنی مون کا پیریڈ ختم ہونے والا ہے؟ اس مختصر ویڈیو پیغام میں ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ ہے کہ گزشتہ 2 ہفتے کے دوران کہ پاکستان کا ذکر نہیں کیا. مطلب پاکستان بھی آگے پاکستان کو بھی ٹھگنے جا رہا ہے. کوئی بھی سگا ہے تو ٹرمپ نے اس کو ٹھگا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے سارے معاملے کو ہینڈل کیا ہے کہ کوئی عزت نفس، کوئی کردار کی پختگی، یا ایسا لگتا ہے یہ حکومت جوئے پہ چل رہی ہے. بہت عجیب طریقے سے یہ چلا رہے ہیں. صرف خوش کرنا چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، تاکہ ٹرمپ خوش رہے گا تو سارا کچھ. اب ٹرمپ کو خوش کرنے کے چکر میں ایک اور کام ڈال دیا ہے انہوں نے. اب دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے کہ آئی ایم ایف نے. اب یہ بتائیے گا، یہ آئی ایم ایف کی طرف سے تجارتی ڈیٹا جو سامنے آتا ہے، اب اس میں $11 بلین کا جو فرق ہے، بہت ہی اسٹیگرنگ اماؤنٹ ہے. ہاؤ سیریس از دیٹ؟ دیکھیں، یہ بڑا ہی ایک ڈسٹربنگ یہ ڈسکلوجر تھا کہ اس سے پاکستان کا جو پورا آپ کا جو اسٹیٹسٹیکل نظام ہے اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ایٹ کویسچن آ گئی ہے. شہباز، سب سے پہلے تو یہ بتا دیں، تھوڑی سی کنفیوژن ہے. کبھی پتہ چلتا ہے کہ جی سب اوکے جا رہا ہے، کبھی سننے میں آتا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ بالکل ہی خوش نہیں ہے. کیا پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہنی مون کا پیریڈ ختم ہونے والا ہے؟ ہم یہ بتاتے چلیں، آپ نے سن بھی لیا ہوگا کہ فلسطینی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ وہ تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ رہا کرنے پر آمادہ ہے، بشرطے کے تبادلے کے لیے زمینی حالات سازگار ہوں. اور یہ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے پر وہ ثالثوں کے ذریعے بات چیت کے لیے تیار ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پیغام کے ذریعے عرب اور مسلمان ممالک کو اس امن منصوبے کی حمایت کرنے پر سراہا اور اسے ایک بڑا دن قرار دیا. خاص طور پر سعودی عرب، قطر، اردن، مصر اور ترکی کا انہوں نے شکریہ ادا کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ ہے کہ گزشتہ 2 ہفتے کے دوران کہ پاکستان کا ذکر اس میں نہیں ہوا، حالانکہ انہوں نے ایک پیغام میں یہ کہا تھا کہ جب اس امن منصوبے کو پیش کرتے وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے. البتہ اس تازہ ترین پیغام میں انہوں نے پاکستان کا ذکر نہیں کیا. اب سوال یہ ہے کہ اس شکریہ کے پیغام میں پاکستان کا ذکر نہ کر کے کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے لیے کوئی وارننگ شاٹ جاری کیا ہے؟ کیا یہ اتفاق ہے کہ امریکی صدر ٹیلی پرومپٹر پہ باقاعدہ تیار شدہ بیان میں ایک ایسے ملک کا نام حذف کر دے، نہ لے، جو کہ اس کے بقول چند دن پہلے تک بڑا پیش تھا فلسطین میں امن کے قیام کے لیے؟ اب دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ $11 ارب کا ایک تجارتی ایک ڈیٹا ہے گزشتہ 2 سال کا، وہ عوام کے سامنے لائے. اس میں کافی سارے نقائص ہیں، ڈسکرپنسیز ہیں. 2 سال تک تو آئی ایم ایف بالکل خاموش تھا اس حوالے سے، لیکن اب شاید ایسا لگتا ہے واشنگٹن میں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی سول ملٹری قیادت جو کچھ آفر کر رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو، شاید وہ کوئی خاطر خواہ اس کا نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا، کوئی ٹھوس پیشکش نہیں ہو سکی، سوائے اس کے کہ $45,000 مالیت کی ایک کنسائنمنٹ ان معدنیات پہ مشتمل جو کہ بلوچستان میں موجود ہیں وہ امریکہ بھیجی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر فائنینشل ٹائمز میں ایک رپورٹ یہ 2 دن پہلے آئی کہ پسنی میں پاکستان نے پیشکش کی ہے امریکہ کو ایک فوجی اڈہ بنانے کی. یہ اس کے ترکش میں شاید ایک آخری تیر تھا جو پاکستان نے چلایا، لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے اس کا؟ کیونکہ یہ بھی توقع تھی کہ جب عاصم منیر واشنگٹن میں تھے کہ شاید ان کو کوئی اشارہ مل جائے کہ وہ ان کی عہدے کی مایعات میں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس طرف کوئی اشارہ نہیں ملا، کوئی رضامندی کا اظہار نہیں کیا گیا. لہٰذا پھر یہ پسنی میں ملٹری بیس کی پیشکش کا خیال ظاہر کیا گیا، ایک پیشکش کی گئی ہے. لیکن عمران خان کی رہائی اور یہ جو موجودہ نظام ہے اس کو جو امریکہ اور برطانیہ کی جو آشیرواد حاصل تھی وہ ختم ہونے جا رہی ہے. اب واشنگٹن میں خاص طور پہ یہ سوالات ابھی اٹھ رہے ہیں کہ یہ کیا محض اتفاق ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کا نام نہیں لیا
اپنے شکریہ کے پیغام میں، اور دوسری طرف IMF نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ 2 سال کا حساب کتاب دیا جائے کہ آپ کیوں جو تجارتی خسارہ ہے وہ کم دکھا رہے تھے. تو اس میں کیا کرپشن ہو رہی تھی، یا اعداد و شمار کی ہیرا پھیری ہو رہی تھی، یا پھر یہ کہ پاکستان کے جو سیاسی نظام ہے اس پہ اعتماد کمزور ہو گیا ہے اور بین الاقوامی سطح پہ ایک ری سیٹ کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. پاکستان کے اندرونی سیاسی عدم استحکام کے باعث اب بعض حلقوں کا اسی لیے وہ یہ پوچھ رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا پاکستان US کا جو ہنی مون تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے. اور انہوں نے جو کیا وہ تو سب کے سامنے آ گیا. یہ مسلم کنٹریز کا ویلکم کرنا، پھر اس کے بعد اس سے پیچھے ہٹنا، شہباز شریف صاحب کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی یہ ٹویٹ ایسا کرنا کہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور سراہتے ہیں. کیا آئیڈیا نہیں تھا ان کو کہ اس میں کوئی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، یا ان سے کوئی ایسا وعدہ کیا گیا کہ ایسا ہی ہوگا جیسا لکھا گیا؟ دیکھیے ان ملکوں نے تو فیس ویلیو پہ لے لیا، ان کو جو دکھایا ہاں، اور اس میں انہوں نے اسے تسلیم کر لیا کہ ہاں اچھا پلان، آپ ٹرائی کریں اس کو. یعنی ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے سارے معاملے کو ہینڈل کیا ہے کہ کوئی عزت نفس، کوئی کردار کی پختگی، یا ایسا لگتا ہے یہ حکومت جوئے پہ چل رہی ہے. بہت عجیب طریقے سے یہ چلا رہے ہیں. صرف خوش کرنا چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو تاکہ ٹرمپ خوش رہے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں کو پل باندھ دیے اسی ایک ان کے معاہدے کو لے کر، اور اس معاہدے کو پڑھا بھی نہیں. جب اس کے اوپر رد عمل آیا تو پھر اپنے نائب کے ذریعے سے یعنی اسحاق ڈار کے ذریعے سے مکر گئے کہ جناب یہ تو وہ معاہدہ ہی نہیں ہے. بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب چوک میں رکھ دیا ان کو اٹھا کے، عاصم منیر صاحب کو بھی اور شہباز شریف صاحب کو بھی، جناب یہ تو دستخط کر کے گئے ہیں.